یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام لتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ معصومۃ الکبریٰ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر بلند تر صلوات اللہ صلی علی دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی جناب طلعت کی یہ صف عزا بچھائی، ان کے خانوادہ کی محنت، دوست احباب کی عقیدت، آپ حاضرین کی شرکت شہزادی کونین قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا شمار جناب امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے فرمائے۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی بیماری، خوف، وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمول فرمائے۔ وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بہترین انداز سے سیدہ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو احکامات اتارے، ان احکامات کو آیت کہتے ہیں۔ نبی نے اس حکم کی جو تشریح کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ صرف میرے نبی کا تھا، زبان ایک تھی، اسی زبان سے آیت نکلتی تھی، اسی زبان سے حدیث نکلتی تھی۔ میرا نبی ایک جملہ کہہ کے کہتا تھا یہ آیت ہے، تو ہمیں آیت ماننا پڑا۔ پھر اسی زبان سے دوسرا جملہ کہہ کے کہا یہ حدیث ہے، تو ہمیں حدیث ماننا۔ حکم الہی کو آیت کہتے ہیں، حکم رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ تمہید میں تھوڑا آپ ساتھ دیں گے، پڑھوں گا حق سیدہ لیکن ایک بہتر انداز۔ جو اللہ حکم دے اسے آیت کہتے ہیں، جو نبی حکم دے اسے حدیث کہتے ہیں۔ آیت قرآن میں اکٹھی ہو گئی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ جھگڑا قرآن پہ نہیں ہوا، جھگڑا حدیث پہ ہوا۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس نے بھی ایک حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے یہاں باندھے اس نے بھی حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے کھولے اس نے بھی حدیث کا سہارا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ساری سچی ہیں، ایک سچی ہے باقی جھوٹی ہے۔ جھوٹی حدیثیں 2010 کے بعد نہیں بنی،
نبی کی زندگی میں بننی شروع ہو گئی. رسول کی زندگی میں بندوں نے نبی کے نام پہ جب جھوٹ بولنا شروع کیا, توجہ میری طرف کریں, تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کے نام سے کوئی حدیث آئے تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, تو جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ آپ کی سوچوں سے کم وقت ہے جو میں نے تمہید کے مراحل سے گزار دیا, لمحہ میں نے آپ کو تمہید کے جنگل میں گم نہیں ہونے دیا, بالکل نتیجے کے ساحل پہ لے کے آنے لگا ہوں. رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ میرے نبی نے معیار دے دیا, فرمایا جب بھی قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے میری حدیث پڑھی جائے اسے قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا, آیت کے ساتھ مل جائے تو ہماری ہے, آیت کے ساتھ نہ ملے تو رسول نے یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دینا, فرمایا اسے دیوار پہ دے مارنا, وہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے, میری حدیث نہیں ہو سکتی. یہ معیار آج تک مذہب اسلام میں قائم ہے, اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا. دربار میں محمد کی بیٹی حق لینے کے لیے آئی, حاکم نے بیٹھ کے حدیث پڑھی, بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے حدیث کو ملانا شروع کیا. جب آیتیں حدیث کی رد میں آ گئی, بی بی نے جھوٹی حدیث منہ پہ مار کے کہا تو بھی جھوٹا ہے, حدیث بھی جھوٹی ہے. سیدہ نے بھرے دربار میں نبی کے معیار کو قائم رکھا, اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. بی بی اپنی فضیلت والی آیتیں پڑھ سکتی تھی, بی بی انما یرید اللہ پڑھ دیتی, بی بی آیت مودت پڑھ دیتی, بی بی سورہ قدر کی آیتیں پڑھ دیتی, بی بی عزت رسول والی آیتیں پڑھ دیتی, بی بی سورہ مومنون والی آیتیں پڑھ دیتی, بی بی والفجر کا سرنامہ پڑھ دیتی, والعصر کا دل پڑھ دیتی, یاسین کا مقصد پڑھ دیتی, مزمل کے آنے کا مقصد پڑھ دیتی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی, بی بی نے حدیث کے رد والی آیتیں پڑھی. بی بی نے صرف, کیونکہ اب یہ مسئلہ اگر یہ ہلا ہے تو میں سمجھوں گا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جو منبر سے ہم بیان کرنے میں کتراتے تھے. آج بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا, وہ مولا امیر المومنین کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا, وہ سیدہ کے حق کی وجہ سے شیعہ. اب ہم نے اس لمحے کو, یہ ہمارے لیے سنہری ترین موقع ہے, ہم نے اس لمحے کو جذبات کی رو میں نہیں بہانا کہ ہم جیسے ادھر سے پاگل حرکتیں ہو رہی ہیں ہم بھی لان تان تبرہ نہیں. اب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حق کیا تھا. اب ہمارے سوالات کی ایک لمبی لسٹ آنے والی ہے, کیونکہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوا, حملہ ادھر سے ہوا. ہم دفاعی پوزیشن میں, اب ہم دفاع کرنے کے لیے آئے, ہم ایک لمبی لسٹ لے کے آئے. اب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں. 1400 سال سے ہم چپ رہے, جب سے یہ پاکستان مار سے وجود میں آیا ہم چپ رہے. کس وجہ سے چپ رہے؟ ملک میں قتل و غارت نہ ہو, ملک میں فرقہ واریت نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ چھوڑ دیں, ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں. اب ہمیں چند سوالوں کے جواب چاہیے. ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جس ملعون نے بکواس کی, میں اس کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا, ممبر پاک ہے بندہ ناپاک ہے. میں اسے معتبر نہیں کرنا چاہتا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, میں اسے نامور نہیں کرنا چاہتا. پتہ میری قوم کے بچے بچے کو ہے, اشارہ کہاں جانے لگا. بات ہوئی ہے سیدہ, یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا. اتنا تو مان گیا نا کہ بی بی دربار آئی ہے, اس سے اگلی بحث کا دروازہ ہم بعد میں کھولتے. تو اتنا مان گیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آئی, بی بی نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا. اب تو نے آگے سے کیا کہا کہ بی بی نے جو مطالبہ کیا معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا. اگر تم مطالبہ غلط کہے گا تیرے پورے کے پورے مذہب کی چھت میں گراتا ہوں, تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تو کافر ہے. تو نے توہین رسالت کیسے کی ہے میں ثابت کرتا ہوں. تو نے صرف یہ نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا, اگر مقدمہ جھوٹا تھا پھر اس کا مطلب گواہ بھی جھوٹے تھے. اگر گواہوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا, پھر زہرا کے گواہوں میں علی کھڑا ہے. اگر معاذ اللہ علی جھوٹے تھے پھر علی
تیرا چوتھا خلیفہ کیسے بن گیا؟ امامت والے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تیرے مذہب کی چھت گرے گی اگر سرکار مقدمہ ہی غلط۔ حسین بھائی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گواہ معاذ اللہ غلط، گواہوں میں علی کھڑا ہے۔ تو کہہ رہا ہے میرے اوپر توہین قرآن نہیں بنتی، نبی کی حدیث نہیں ہے القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ۔ اس کا مطلب جس نے علی کو جھٹلایا اس نے علی کو نہیں جھٹلایا، اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ اگر مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ کہاں گا؟ اگر تو کہے گا گواہ معاذ اللہ خطا میں، پھر زہرا کہے کہ گواہ حسین بھی ہے۔ اگر حسین کو تو خطا پہ مانے گا پھر میں نبی کی حدیث تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ جن کی خطائیں ڈھونڈ رہا ہے ان پہ درود پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھا۔ میں جلدی نتیجے میں نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ جن پہ تم نماز میں درود پڑھتے التحیات میں، ان پہ درود نہ پڑھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے پھر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب اس نے پینترا بدل کے کہنے لگا نہیں جی وہ خطا والا تو اس نے اپنا سٹیٹمنٹ ہی واپس لے لیا نا جی کہ وہ لفظ خطا تو میں نے کہا ہی نہیں تھا۔ اس سے مکر کے اگلی بحث کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ کتا جب پاگل ہو جائے نا پھر اسے گلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اس کی بالکل پوزیشن وہ پاگل کتے والی ہو گئی ہے۔ اس نے کہہ دیا نہیں جی خطا کا لفظ تو میں نے استعمال ہی نہیں کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں ہوتا، لہذا آل محمد کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، یہ معصوم نہیں ہے، بالکل ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے، لیکن یہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے آل محمد کا گھر علیہ السلام ثابت کرو، میں تیرے مذہب کی کتابیں تیرے قد سے اونچا ڈھیر لگاؤں گا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے کہا تھا فَقَتْرَ مِنْهُمْ مِئَةَ فَقَتْرَ أَرْبَعَ شُهُورٍ، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، اور ڈوب کے مر جا۔ جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو نبی کے خون سے بنے وہ رسول اللہ کیسے؟ پینترا یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، یہی ہے نا جی۔ سوشل میڈیا پہ میری قوم بیٹھی تو کہتا نبیوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، لہذا اس لیے سیدہ معاذ اللہ معصومہ نہیں تھی۔ مولوی دوبارہ ویڈیو کیمرے پہ آ مجھے آگے سوال کا جواب دے، کیونکہ تو ان دنوں میں روزانہ میری تقریریں سن رہا ہے، اور شام کو پھر بند کمرے میں 4 کرائے کے طالب علم بٹھا کے ان کے آگے کھڑا ہو کے بڑکے مارتا ہے۔ اب بڑکے حجروں میں نہیں ماری جاتی، ہمیں تیری حیثیت کا پتہ ہے، ہم نے خیبر میں تمہیں 39 دن آزمایا ہوا ہے، ہمیں خبر ہے، ہمارے سامنے یہ دلیری یہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تو نے جو جواب 9:30-10 بجے اپلوڈ کرنا ہوتا، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو نے کہا ہے کہ معاذ اللہ زہرا معصومہ نہیں، تو آج کل جب بھی اپنا پیغام ریکارڈ کروائے تو جواب دینا جبریل معصوم ہے کہ نہیں۔ اگر تو جبریل کو معصوم سمجھتا ہے، میں جبریل تمہیں زہرا کے دروازے پہ روٹیاں مانگتا دکھاتا ہوں۔ کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں آ رہا، جو مجھ پہ FIR کاٹے اسے کوڑے مارے، یہ کیا بات ہوئی؟
کہ جی کوڑے مارو کوڑے مارو کوڑے مارو. مجھے تیرے کوڑے والی بات یاد ہے, مجھے پتا ہے تجھے کوڑوں کی بات کیوں یاد آ رہی ہے. تیرے جسم پہ میں کوڑوں کے نشان بھی دکھا دیتا ہوں, کیونکہ تو بار بار کوڑوں کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تیرے ذہن میں وہ کوڑے اس لیے گھوم رہے ہیں کہ جب ایک بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پی ہو, وہ ان کوڑوں کی تکلیف تیرے ذہن میں ابھی تک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ہماری ایک لمبی سوالات کی لسٹ ہے. اب میرے اہل سنت بھائی, کوئی سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شیعہ سنی فسادات ہونے لگے, نہیں. میرا سلام اہل سنت علماء کو جو جوابات دے رہے ہیں, جو مذمت کر رہے ہیں, جو تردید کر رہے ہیں, جو حق زہرا ادا کر رہے ہیں, جو بی بی کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ حق بتانے پہ آئی گئے پھر مہربانی کیجیے, پھر چند سوالوں کے جواب دیجیے. اگر مطالبہ بی بی کا بنتا نہیں تھا تو بی بی دربار میں آئی گئی. دربار میں کیوں؟ دوسرا سوال, جب بی بی دربار میں آئی, دربار میں کتنے لوگ موجود تھے؟ اب اگر معاملہ کھلا ہے تو پھر یہ پورا کھلے گا. پھر ہمیں بھی مجرم ایک نہیں چاہیے. یہ قوم تھوڑی تگڑی ہو صحیح, ہم ان کے اندر گھس جائیں گے. یہ ہمیں بتائیں کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی, حاکم تخت پہ بیٹھا تھا, کتنے صحابی دربار میں اس وقت موجود تھے؟ ہمیں تعداد بتائی جائے, ہمیں ان صحابہ کے نام بتائے جائیں. جب بی بی نے مطالبہ کیا, حاکم نے دینے سے انکار کیا, کتنے صحابہ نے زہرا کا ساتھ دیا؟ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے سے حدیث پڑھی گئی اور بی بی حدیث کو سن کے چلی گئی. میں ویڈیو کیمرے میں 2 کیمرے چل رہے ہیں, لائیو چل رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. میں اپنا بیان اپنے ذاتی لفظوں کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. میں آصف رضا علوی اپنے لفظوں پہ پہرا دیتے ہوئے اپنا بیان مکمل ہوش و حواس کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر کوئی مولوی مجھے اپنے مذہب کی کتاب سے سیدہ کا حدیث سننے کے بعد خاموش گھر میں جانا ثابت کر دے, میں اپنا لہو معاف کرتا ہوں. کسی ایک کتاب سے ثابت کرو کہ بی بی خاموش ہو. میں تیرے سامنے مسلم رکھوں گا, مشکات رکھوں گا, ترمذی رکھوں گا, البدایہ والنہایہ لکھوں گا. تیرے صحیح مسلم والے امام لکھ کے گئے کہ زہرا غضبناک ہو کے گئی, بی بی ناراض ہو کے گئی. بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی, 40 آیتیں پڑھی ہیں بی بی نے. کھڑے کھڑے بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کی. بی بی نے کہا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے, نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. کیا کہنے میری شہزادی تیرے جواب ہے. بی بی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ کہنے لگا رسول کی. بی بی نے کہا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ جو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو وہ سر اٹھانا. بابر بھائی, بی بی نے کہا بتا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ حاکم نے کہا بی بی وہ تیرا باپ. پنچایتی بندے بیٹھے بی بی کی بحث سنی. بی بی نے کہا اگر وہ میرا باپ ہے تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ میرا بابا مجھے حدیث کہہ کے جاتا میرا بیٹا میرے بعد جائیداد کا مطالبہ نہ کرنا, ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. میرے باپ نے حدیث مجھے نہیں کہی, تجھے کہی, جبکہ والدین وصیت اولاد کو کر کے جاتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی وصیت نہیں کر کے جائے تو پھر الزام پہلے سیدہ پہ نہیں آئے گا, الزام تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی آ جائے گا کہ نبی اپنی بیٹی کو ایک مسئلہ سمجھا کے نہیں گئے جو کائنات کو ہر مسئلہ سمجھا گیا. تم نے نبی سے مسواک کرنا سیکھ لی, شلوار کہاں رکھنی ہے یہ نبی تمہیں بتا گیا, اور بیٹی کو مسئلہ نہیں بتا کے گیا.
है बात की तरफ। बीबी ने दूसरा जवाब जो दूसरी दलील दी है ना बीबी ने, आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा सुने ना, इस दूसरी दलील पे, वो मेरी दलील नहीं है, वो बीबी की दलील है, इस दूसरी दलील पे ही हम केस खत्म करवा देंगे। बीबी ने दूसरी दलील दी है, हम जैसे नौकरों के लिए मुनाजरे की गुंजाइश नहीं छोड़ी। बीबी ने कहा हदीस पढ़ जरा ऊंची आवाज में। इसने ऊंची आवाज में कहा नबी कह के गए थे हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। बीबी ने कहा फिर तू बता, तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? जब नबियों का वारिस ही कोई नहीं होता, तू तख्त का वारिस कैसे बनेगा? मैं जायदाद नहीं मांग सकती, तू तख्त पे बैठे। हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। बीबी ने कहा पढ़ हदीस, मैं कुरान सुनाऊं। इसने हदीस पढ़ी, बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी। इसने फिर हदीस पढ़ी, बीबी ने फिर कुरान पढ़ा। इसने फिर हदीस पढ़ी, बीबी ने ये हदीस एक पढ़ता गया, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती गई। वारस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारस बनाया, हमने आले यकूब को अपने बाप का वारस बनाया। खुदा ने सूरह निसा में बताया कि मैंने बेटी का हक वालिदैन की मिरास में रखा है। हाकम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती गई, बदल बदल की आयतें पढ़ती गई। 40 आयतें मुकम्मल हुई, हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। नबी की बेटी ने तलवार उठाई थी, बस खुतबे की धार से काटती चली जा रही थी, बस तलवार से आयतों की जरबे लगाती जा रही थी। जब बीबी ने 40 आयतें पढ़ ली और इसका जख्म से इतना जिस्म भर गया तो ये परेशान होकर कहने लगा मोहम्मद की बेटी मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, तू जवाब में हदीस क्यों नहीं पढ़ती? बीबी ने कहा तुझे मेरे बाप ने कहा था हदीस लिख के दूं, उस दिन कह रहा था कि कुरान काफी है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। ये दौर है गवाही देने का कि बताओ तुम किसके साथ हो। हम बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम सैयदा के साथ। ये तुम्हें कब्र में पता चलेगा तुम्हारा बेशक कहना तुम्हारे लिए कितना बड़ा अजर है। वहीद खुरासानी की किताब में मैंने पढ़ा, वहीद खुरासानी कहता जो बंदा सैयदा के हक में एक बार गवाही देता है, कब्र की पहली रात अली उसका शुक्रिया अदा करने आता है। हर अमल भूल जाओ लेकिन ज़हरा की वकालत ना भूलो, सैयदा की तरफदारी ना भूलो। तू कह रहा है कि ज़हरा मासूमा नहीं, तू मरियम को मासूमा समझता है? तू मरियम को मासूमा मान, मैं तुम्हें मरियम ज़हरा के कदमों में दिखाता हूं। तू किसी मौलवी की नाम मान, शायर मशरक इकबाल की मान ले। इकबाल कह रहा है मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। उसने कहा मरियम के पास सिर्फ एक ही इज्जत वाला रुतबा था, ईसा की माँ थी। ज़हरा के पास 3 रुतबे थे, वो नबी की बेटी थी, वो अली की ज़ौजा थी, वो हसनैन की अम्मा थी। इकबाल कहता ज़हरा के रुतबों पे मैं बात करूं, जिसका बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार, जिसके घर में इतने सरदार हों वहां किसी कम्मी की बेटी की औकात ही क्या?